الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دجال کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی دجال کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دجال قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے آئے گا، اور جب یہ دجال آئے گا تو چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا سیر کر لے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، کہ دجال کے چلنے کی رفتار اس قدر تیزی ہوگی جس طرح بارش کو تیز آندھی اڑا لے جائے۔ اللہ اکبر! اس قدر دجال کی رفتار ہوگی چلنے میں۔ اور جب دجال آئے گا تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب دجال آئے گا تو ان کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافَّارًا، اور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب دجال آئے گا تو اس کی بائیں آنکھ عیبدار ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، الدجال اعور العین الیسریٰ، کہ دجال کی بائیں آنکھ عیبدار ہوگی، جفال الشعری، اور ان کے بال گھنے اور گچھے دار ہوں گے۔ لیکن یہی روایت بخاری شریف کے اندر اس طرح سے آیا ہے کہ اعور عین الیمنیٰ، کہ دجال کی داہنی آنکھ عیبدار ہوگی، کأنها عنبۃ طافیۃ، گویا کہ وہ پھولا ہوا انگور ہے۔ یہ دجال انسان ہی ہوگا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے نسل سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دجال کو اپنے بندے کی آزمائش کے لیے بھیجے گا، مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق اور امتیاز کرانے کے لیے بھیجے گا، منافق اور غیر منافق کے درمیان امتیاز کرانے کے لیے بھیجے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالی دجال کو بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کچھ چیزوں پر دجال کو قدرت بھی دے گا، اور بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالی دجال سے اس قدرت کو چھین لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دجال کو بارش برسانے کی قدرت دے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، یأمر السماء فتمطر، دجال جب آئے گا آسمان کو حکم کرے گا بارش ہو تو بارش شروع ہو جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی دجال کو زمین پر، پھل پر، دریا پر قدرت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو زمین سے خزانے بھی نکالے گا، زمین سے پیڑ پودے بھی نکالے گا، پھل بھی نکالے گا، اور پانی سے سینچائی بھی کرے گا، سارا کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دجال کو ان ساری چیزوں پر قدرت عطا کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ دجال کو یہ بھی قدرت دی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ وہ نابینا کو بینا کر دے۔ اور ایسا دجال کرے گا، اگر کوئی نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، دجال آئے گا تو اس کو بینا کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بزرگوں، جب دجال آئے گا جو کوڑ کا مرض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دجال کو یہ بھی قدرت عطا فرمائے گا کہ دجال کوڑ کے مرض کو بھی ٹھیک کر دے گا، کوڑ کا مرض بھی صحیح سلامت ہو جائے گا۔ جب دجال کو یہ ساری قدرتیں مل جائیں گی تو دجال پھولے نہیں سما سکے گا اور آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جب دجال آئے گا تو ان کے ساتھ 70,000 یہودی، اصبہان کے 70,000 یہودی ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000، کہ 70,000 اصفہان کے یہودی دجال کو پیروی کرنے والے ہوں گے۔ دجال آئے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ میرے بزرگوں، یہی وقت ہوگا اپنے ایمان کو بچانے کا۔ جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے دجال کی بات مان لی، کذاب کی بات مان لی، وہ اپنے ایمان کو کھو دیا۔ اور چلتے چلتے جب دجال مدینہ کا رخ کرے گا
تو مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مدینے کے دروازے پر پہرے لگائے رکھے ہوں گے، اس لیے دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینے سے باہر دجال خیمہ ڈالے گا، اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اور جب پڑاؤ ڈالے گا تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا۔ ثم ترجف المدینہ 3 رجفات، مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس لرزنے کے نتیجے میں، اس کانپنے کے نتیجے میں فیخرج الیہ کل کافرین و منافقین، جتنے بھی کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، سب دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ مدینے سے ایک شخص ایک نیک آدمی باہر نکلے گا اور وہ دجال سے ملاقات کرے گا اور دجال سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، چنانچہ تم ہی دجال ہو۔ وہ دجال غصے سے لال پیلا ہو جائے گا اور کہے گا مجھے کذاب کہہ رہا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے۔ چنانچہ وہ دجال اپنے پیروی کرنے والے سے کہیں گے، اپنے چیلے چپاٹے سے کہیں گے تمہاری کیا رائے ہے، اگر میں اسے قتل کر دوں پھر دوبارہ زندہ کروں تو کیا میرے بارے میں تمہیں کوئی شک ہوگا؟ ان کے چیلے چپاٹے، ان کے پیروی کرنے والے کہیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنی پیروی کرنے والے کے سامنے میں، اپنے چیلے چپاٹے کے سامنے میں جو مدینے سے باہر نکل کر جو آدمی آئے گا انہیں قتل کر دے گا، پھر انہیں زندہ کر دے گا۔ تو یہ ساری قدرت اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے دجال کو عطا فرمائے گا، اور جب دجال دوبارہ اسے قتل کرنا چاہے گا تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قدرت کو چھین لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو دجال کی شر سے، ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔